بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ ملک مکی صورت ہے. فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضے کے اندر، جس کے کنٹرول کے اندر یہ سارا ملک ہے. یہ اس ملک سے مراد پوری دنیا، زمین و آسمان، جو کچھ بھی ہے، سارا کا سارا قبضہ کنٹرول اس پاک ذات کے قبضے کے اندر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ کے اندر، جس کے قبضے کے اندر یہ سارا سلطنت ہے، ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَمَا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو، والحیات اور زندگی کو. اور دونوں کا پیدا کرنے کا مقصد یعنی موت اور زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش کرنا ہے، تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. یعنی دنیا کے اندر انسان گیا، یہ نہیں کہ صرف حیوانات کی طرح کھایا پیا تو بس چلے گئے. ہمارا کہ نہیں، کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت جو ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ دنیا کے اندر کس نے اچھے اعمال کیے، کون اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقوں کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے، اور کون من مانی کی زندگی گزار کے آیا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز بھی ہے، بخشنے والا بھی. اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی کمی ہو بھی گئی تو فرمایا کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا تہبتے، یعنی آسمانوں کو تہبت ہے، 7 آسمان اس نے کیا کیے ہیں، پیدا کیے ہیں. اے مخاطب، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی بھی خلل. یہ جو آسمان اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر ذرا بھی بگاڑ، ذرا بھی کوئی کمی بیشی یا اس کے اندر کوئی خلل، رنگ روغن کے اندر کوئی کمی کوتاہی، فرمایا کہ نہیں، کچھ بھی تو رحمان کی تخلیق کے اندر، اس کی پیدائش کے اندر کوئی بھی خلل نہیں دیکھے گا. فرجع البصر، دوبارہ پھر دیکھ لے. ایک دفعہ تو نے دیکھا ہے لیکن تجھے نظر نہیں آیا تو پھر کہ فرجع البصر، دوبارہ دیکھ آسمان کی طرف. هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی اس کے اندر کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی خلل نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے. ثم ارجع، ایک دفعہ نہیں فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، تو بار بار اس کی طرف دیکھ لیکن تیری نظر ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی. پھر بھی تو اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں دیکھ سکے گا، اس کے اندر وہ خلل نہیں دیکھ سکے گا. تیری جو ہے وہ نظر کیا ہے، ذلیل اور رسوا ہو کے تھک کے واپس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی اس کی تخلیق کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی ذات کہ جس نے مزین کر دیا اس آسمان دنیا کو. یعنی 7 آسمان ہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا. یعنی جو دنیا والا آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ اس کو، تاکہ تمہیں ایک تو تمہیں کیا لگے، یہ خوبصورت لگے، اور دوسرا اس کا مقصد ما وجعلناها رجوما للشیاطین، تاکہ اس کے جو آگ کے شعلے ہیں یا ستارے ہیں وہ شیطان کو مارے جاتے ہیں. یعنی جو آسمان کی طرف شیطان چڑھتے تھے اور وہاں سے باتیں سن کے آتے تھے، اپنے کاہنوں کو
جادوگروں کو کچھ بتاتے تھے، پھر اپنی طرف سے وہ کچھ مسالہ جات لا کے کچھ باتوں کو آگے پیچھے کر کے وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے، اس آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا ہے ستاروں کے ساتھ، چراغوں روشنیوں کے ساتھ، اور اس کا دوسرا مقصد کیا ہے، شیاطین کو یہ مارے جاتے ہیں، اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے کیا کیا ہے، بہت ہی سخت عذاب دینے والی جو ہے وہ آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، عذاب السعیر۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کافروں کے لیے ان کے رب کے پاس عذاب جہنم، عذاب کا جہنم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جس وقت وہ ڈالے جائیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جس وقت وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو ان کا شور شرابہ، ان کا اس وقت شور و غل سننے والا ہوگا کہ جس طرح وہ چیخیں گے، پکاریں گے جب وہ جہنم کے اندر کیا ہے ڈالے جائیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، یعنی سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہاں کے جو جہنم کے دروغ ہیں ان سے پوچھیں گے، کلما القی فیہا فوج، وہاں کی جو فوج کھڑی ہوگی، دروغے کھڑے ہوں گے، جو پہرے دار کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا دنیا کے اندر نہیں آیا، تمہیں سمجھانے والا، تمہیں کوئی راہ راست پہ لانے والا، تمہیں نیکی کی طرف بلانے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کیا کہیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ضرور ہمارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، ہمیں راستہ دکھانے والے بھی آئے، ہمیں راہ راست پہ لانے والے آئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا، ہم نے تم کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل کی ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے بن کے آ گئے ہیں، اپنی طرف سے یہ پیغمبر بنے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے یہ رہنما راہبر بنے ہوئے ہیں، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم ان کو کیا کہتے آج کیا ہے، گمراہی کے اندر ہیں، بڑی ضلالت کے اندر ہیں۔ وقالوا لو، او کہیں گے کاش، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے اگر ہم سن لیتے ان کی بات کو سن لیتے اور نعقل اور سمجھ لیتے، عمل کر لیتے، یعنی پیغمبر جتنے بھی آئے ہم ان کی بات کو سنتے سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس ذلت والے عذاب کے اندر، سختی والے عذاب کے اندر، آج ہم اس کا ایندھن نہ بنتے۔ ہماری غلطی ایک تو یہی ہے کہ ہم نے نہ ان کی بات کو سنا، نہ اس پہ عمل کیا، اور آج ہم جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے ان کی بات تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ آج اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح جو مسلمان ہیں، جو جنت کے اندر چلے گئے ہیں، آج ہم بھی ان کی طرح نعمتوں کے اندر ہوتے، آج ہم ان کی طرح کیا ہے اچھے اچھے محلات کے اندر ہوتے، اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے، لیکن آج کیا ہے ہم رسوا ہو چکے ہیں، صرف اس واسطے ہم نے دنیا کے اندر پیغمبروں کی بات کا عمل نہیں کیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔